ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي لغني حميد. اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی اس لیے تاکہ وہ اس کو استعمال کرے. جو لوگ اللہ کی دی ہوئی حکمت کو، اللہ کی دی ہوئی بصیرت کو اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کا فائدہ انہیں کو پہنچتا ہے. ومن یکفر، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے، اللہ نے جو بصیرت دی ہے، تفہیم دی ہے، حکمت دی ہے، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، وہ محروم رہ جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ قومیں اپنی تقدیریں خود بدلتی ہیں. جو قومیں اپنے اندر تغیر چاہتی ہیں، ان تغیرات کو استعمال کرنے کے لیے جو ضروریات ہیں انہیں پورا کرتی ہیں، یعنی فہم و بصیرت سے کام لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان قوموں کو عروج بخشتے ہیں، اور جو قومیں اپنے اندر تبدیلی نہیں چاہتی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. آج کی یہ کلاس ورکشاپ اس بات کی ضمانت ہے، یہ بات میں مستقبل کے لیے کہہ رہا ہوں، اس بات کی ضمانت ہے کہ اس سرزمین پر ایسے بندے موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت کو، بصیرت کو، فہم کو اور صلاحیت کو استعمال کرنے کی جدوجہد میں قدم بڑھا چکے ہیں. سلسلہ عظیمیہ ایک علمی، روحانی، سائنسی، مشاہداتی اور تجرباتی سلسلہ ہے. مشاہدات و تجربات کے پیچھے علم کا فرما ہے، ایجادات کے پیچھے بھی علم کا فرما ہے. آج کے دور میں جتنی سائنسی ایجادات ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا سورج کی طرح روشن ہے کہ جتنی بھی ایجادات اس زمین پر سامنے آئی ہیں ان کا تعلق صرف اور صرف علم سے ہے. علم کے بارے میں کچھ لوگوں نے سوچ وچار کی، تفکر کیا، ریسرچ کی، وقت لگایا، اپنے ذہن کو استعمال کیا، ذہنی یکسوئی کے ساتھ کسی ایک نقطے پر مجتمع ہو کر جدوجہد اور کوشش کی، اس کے نتیجے میں ایجادات سامنے آتے رہے. ورکشاپ کا انعقاد بھی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ طلباء اور طالبات کے اندر ذہنی یکسوئی کے ساتھ اس بات کی کوشش اور جدوجہد کا آغاز ہو کہ وہ اپنے اندر کھوج لگا کر ان صلاحیتوں کو بیدار و متحرک کرے جن صلاحیتوں کے اوپر یہ دنیا بھی چل رہی ہے اور پوری کائنات بھی چل رہی ہے. پیغمبران علیہ السلام کی طرز فکر پر اگر تفکر کیا جائے تو وہاں بھی یہی بات نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبروں کا انتخاب کیا انہیں خصوصی علم عطا کیا. وہ خصوصی علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو جو منتقل ہوا ان میں دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ انسان کو یا آدم ذات حیوان کو کس طرح
دوسرے حیوانات سے ممتاز کیا جائے. دوسرے حیوانات سے ممتاز کرنے کا جو علم ہے اس کا نام انبیاء کی زبان میں شریعت رکھا گیا. اگر شریعت علم کی بنیاد پر نوع انسان کو منتقل نہ ہوتی تو انسان اور حیوان میں بالکل کوئی فرق نہیں تھا. جب تک نبوت کا پرچار نہیں ہوا، جب تک اللہ تعالیٰ نے زمین کے چپے چپے پر پیغمبر نہیں بھیجے، اس وقت تک آدمزاد اور دوسرے حیوانات میں کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا. جس طرح جانور لباس سے بے نیاز ہیں، اڑیاں رہتے ہیں، اس طرح انسان بھی لباس سے بے نیاز تھا اور اڑیا رہتا تھا. جس طرح جانور پتے کھاتے ہیں، انسان بھی پتے کھاتا تھا. جس طرح بھیڑیا اور شیر اپنی درندگی کا مظاہرہ کر کے جانور کو پکڑ کے کھا جاتا تھا یا کھا جاتا ہے، یہی صورتحال انسان کی بھی تھی کہ وہ بھی شکار کر کے کچا گوشت کھاتا تھا. جس طرح چوہے اور دوسرے زمین کے اندر رہنے والے جانور غاروں میں اور بلوں میں رہتے تھے، انسان بھی انہی جانوروں کی طرح بلوں میں اور غاروں میں رہتا تھا. پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیوانات سے ممتاز کرنے کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا اور اس پروگرام میں علم کو اہمیت عطا کی. پیغمبران علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق انسانی برادری میں اس بات کا پرچار کیا کہ انسان کے اندر کچھ مخصوص صلاحیتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان صلاحیتوں کو استعمال کرے تو وہ حیوانات سے ممتاز حیثیت حاصل کر سکتا ہے. شروع میں کچھ لوگوں نے اس بات پر دھیان دیا اور بہت بڑی تعداد میں انبیاء کی بات کو درخور اعتنا نہیں سمجھا اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا. لیکن وہ تھوڑے سے لوگ آہستہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ جو حیوانات کی طرح زندگی آج بھی زمین پر گزارتے ہیں ان کی تعداد بہت کم رہ گئی اور انسانوں کی بہت بڑی تعداد حیوانات کے مقابلے میں ممتاز حیثیت اختیار کر گئی. آج کے دور میں بھی، اس سائنسی ترقی یافتہ دور میں بھی ایسے انسان موجود ہیں جو کپڑے سے بے نیاز ہیں، کھانے پینے کا ان کے یہاں کوئی نظام نہیں ہے، ان کا اپنا ایک معاشرہ ہے اور اس معاشرے کو ہم کسی بھی طرح حیوانات سے الگ نہیں کر سکتے. ان کو آج کے دور میں ریڈ انڈینز اور قبائل وغیرہ کہا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مردم خور ہیں، بالکل اس طرح جس طرح جانور کو کھا جاتے ہیں، بلی چوہے کو کھا جاتا ہے، چوہا کسی اور چیز کو کھا جاتا ہے، سانپ چوہے کو نگل لیتا ہے، اسی طرح آج بھی اس زمین پر ایسے لوگ موجود ہیں جو مردم خور ہیں اور انسان کو اسی طرح کھا جاتے ہیں جس طرح ایک بلی چوہے کو کھا جاتی ہے. مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی، اتنی ترقی یافتہ دور میں بھی، نوع انسانی میں یا نوع عالم میں ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا یا کسی وجہ سے ان گوشوں میں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا وہاں کے لوگ پرچار نہیں کر سکے، اس لیے ان کی زندگی میں اور حیوانات کی زندگی میں کوئی فرق نہیں. اس ورکشاپ میں دوسرا یہ ورکشاپ ہے ہمارا. پہلے یہ ورکشاپ لندن میں لیسٹر کے مقام پر ہوا تھا، وہاں لوگ کم تھے. الحمدللہ یہاں لوگ بہت کافی ہیں. جتنے وہاں لوگ تھے اس کے مقابلے میں یہاں تعداد زیادہ ہے. جتنی وہاں ترتیب و تدوین تھی اس کے مقابلے میں یہاں ترتیب و تدوین زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ظفر صاحب کو خوش رکھے کہ انہوں نے وہاں پہلا تجربہ کیا
اور اس تجربے میں جو خامیاں اور کمزوریاں تھیں ان کو سامنے رکھ کر یہاں جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس میں وہ خامیاں بہت حد تک دور ہو گئی. جس طرح شروع میں تھوڑے بندے تھے اور ان تھوڑے بندوں نے انسانی برادری میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ وہ ساری انسانی برادری حیوانات سے ممتاز ہو گئی. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم تھوڑے سے بندے اس دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیں گے کہ جس میں نو انسانی کا جو امتیاز ہے حیوانات سے الگ ہونا نہ صرف ہو اس میں زیادتی ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کا انسان برادری کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے ہم اس سے خود بھی پالیں گے اور نو انسانی کو اس بات پر مجبور کر دیں گے کہ وہ اپنے مقصد حیات کو تلاش کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمت دے توفیق دے اور وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرِ لِلَّهِ کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان کو حکمت دی تاکہ وہ استعمال کرے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے وسائل فراہم کر دیں ایسے حالات سازگار ہو جائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم کے سلسلے کے افراد کو جو حکمت ادا کی ہے قلندر بابا اور رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی وہ صلاحیت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی انسان جب تک تن من دھن سے ذہنیت کے ساتھ جستجو و تلاش کے ساتھ کسی کام کو نہیں کرتا اس وقت تک اس کے نتائج کبھی اچھے مرتب نہیں ہوتے. نتائج اچھے مرتب ہونے میں جو چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اس سے سب سے پہلے وقت ہے. اس دنیاوی نظام میں کائناتی نظام میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے وقت کی بڑی اہمیت ہے اور وقت ایک ایسی چیز ہے بزرگوں کے ارشاد کے مطابق جو وقت گزر جاتا پھر کبھی آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. جتنے مذاہب اس دنیا میں آئے انہوں نے بھی وقت کی اہمیت کا احساس دلایا نو انسانی کو. آپ دیکھیں اسلام میں 5 وقت کی نماز سب میں وقت کا تعین ہے. روزہ آپ دیکھیں اس میں وقت کا تعین ہے. حج میں وقت کا تعین. تو مقصد یہ ہے کہ اسلام مذہب یا کوئی بھی دنیا کا مذہب یعنی اللہ تعالیٰ اور پیغمبران علیہ السلام کا پروگرام ہمیں اس بات پر متوجہ کرتا ہے کہ وقت کی اہمیت کو اگر کسی قوم نے نہیں سمجھا وہ قوم ہمیشہ برباد ہو گئی ہلاک ہو گئی اور تباہ ہو گئی اور ختم ہو گئی. جس قوم نے وقت کی اہمیت کا اندازہ کر لیا وقت کو ضائع نہیں کیا ان قوم نے ہمیشہ عروج حاصل کیا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وقت ضائع نہ ہو. مسلمان قوم کی جمہور حالی میں ایک بڑا عنصر یہ بھی ہے کہ مسلمان وقت کی بالکل قدر قیمت ہے ہی نہیں جانتے ہی وقت بہت ہے. پہلے جو میں اپنے تمام طلباء اور طالبات سے یہ عرض کروں گا کہ وقت کی اہمیت کو محسوس کریں وقت ضائع نہ کریں. دوسرے یہ کہ وقت کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پیغام پہنچانا ہے اگر آپ کو اپنے ساتھ لے کر دوسرے لوگوں کو چلنا ہے اگر آپ کو مختصر کارواں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس کو بڑھانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر اخلاق ہو آپ کے اندر مربت ہو آپ کے اندر اخوت ہو اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے اندر ایثار ہو. جس قوم میں ایثار نہیں ہوتا یہ جن افراد میں ایثار نہیں ہوتا وہ خود غرض ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیے جہاں خود غرضی آ جاتی ہے وہاں حسد ضرور داخل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن حاسد اذا حسد کہ اے اللہ ہمیں حسد کرنے والوں کے شر سے محفوظ فرما. مقصد یہ ہے
کہ خود غرض آدمی ہمیشہ حاصل ہو جاتا ہے، اور خود غرضی کے برعکس اگر ہمارے اندر ایثار ہے تو ہمارے اندر اخوت پیدا ہوگی، ہمارے اندر تنظیم کے جو ضروریات ہیں وہ ہمارے اندر داخل ہو جائیں گی، ہمارے اندر اتحاد ہوگا، جگانت ہوگی، اجتماعیت ہوگی، اور ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ مذہب کے حوالے سے یہ بات بھی بڑی عام ہے کہ کسی بھی مذہب کو آپ اٹھا کر دیکھیں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مذہب ہمیں عطا کیا ہے اس پر آپ غور و فکر کریں، اس میں اجتماعیت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ نماز میں اجتماعیت ہے، روزے میں اجتماعیت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مستحکم ہو کر پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، یہ کھلے عام اجتماعیت کی دعوت ہے۔ تو اب انسانی جو شعور ہے اس شعور کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے شعور کے مطابق، شعور کی بالیغی کے مطابق، شعور کی ترقی کے مطابق اپنے بھائی کی جو شعوری سطح ہے اس میں اضافہ کرنے کا سبب بنے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے بھائی کو اپنے سے زیادہ اہمیت دیں، اپنے بھائی کے ساتھ اس میں اخلاق سے پیش آئے، آپ کے اندر کبر و نفرت نہ ہو، آپ کے اندر محبت ہو اور آپ کے اندر ایثار ہو۔ یہ محبت، ایثار اور کبر و نفرت سے آزادی، یہ جو علم ہے اس کا نام انبیاء علیہ السلام نے شریعت رکھا۔ دوسرا جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے مخصوص کیا گیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ علوم ان صلاحیتوں سے متعلق ہے، ان قوانین اور فارمولوں سے متعلق ہے جو قوانین کائنات کو جاری و ساری کرتے ہیں، جو قوانین کائنات کی کلپرزے ہیں، جو قوانین کائنات کے اعضاء ہیں، اس کو تقویم یا ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے۔ اس ایڈمنسٹریشن اور تقویم کے لیے سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر خود سپردگی ہو۔ جو انسان خود سپردگی سے یا ڈپینڈنٹ ہونے سے واقفیت نہیں رکھتا وہ کبھی ایڈمنسٹریشن میں یہ تقویم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی مثال آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت اس بندے کے خضر جن کو کہا گیا، قرآن کو خضر نام نہیں دیا، قرآن نے تو یہ کہا ہے وَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا، کہ موسیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا اور اس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خصوصی مہربانی سے اس کو فیضیاب کیا اور اس کو علم عطا کیا جس کو علم لدنی کہا گیا۔ اس واقعے پر جب ہم غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو وہاں اس بندے کی ذہنی فکر اور اس بندے کی صلاحیت کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اگر اس کو حکم دیا گیا کہ قتل کر دو تو وہ قتل کر دیتا ہے، اگر اس کو حکم دیا جاتا ہے دیوار بنا دو دیوار بنا دیتا ہے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام اس پر بڑے احتجاج بھی کرتے ہیں۔ تو اب یہ صورت ہوئی کہ ایک جو ہے ہمارے پاس شریعت کا علم، وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم شریعت کے امور پر غور نہیں کریں گے، شریعت کی احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو ہماری حیثیت یعنی حیوانات سے ممتاز ہونے کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ کہ اگر ہم شریعت کے ساتھ ساتھ یعنی انسان نے جو اپنی زندگی کے لیے معاشرت کے قوانین بنائے ہیں ان پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم ذہنیت کو حاصل نہیں کر سکیں گے، ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے اللہ کے اوپر، تو ہم کبھی ایڈمنسٹریشن میں داخل نہیں ہو سکتے، اور ہماری حیثیت جو ہے عام آدمی میں تو ہو سکتی ہے لیکن تکوینی حیثیت ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ آج کے اس پروگرام میں، اس محفل میں، ورکشاپ میں آپ کو ماشاءاللہ آپ کے چھوٹے چھوٹے اساتذہ وہ اتنا مشکل نام ہے انگریزی کا میں نے بڑا یاد کیا، کمنٹیٹ کرنے وہ مجھے یاد نہیں ہوا، استاد ہی سمجھ لیجیے، استاد شاگرد کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ہیں یہ، تو اس میں انشاءاللہ آپ سب لوگ بیٹھیں گے، اور اس پروگرام کا جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ مقصد ہے کہ آپ کا ذہن کھلے، آپ ایک دوسرے سے
پیار محبت کا مظاہرہ کریں. آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہاں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، سب ایک سلسلے کی کڑی ہے، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ہر آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے نالج عطا کی ہے، علم عطا کیا ہے، وہ اپنے بھائی کے اندر منتقل کرنا چاہتا ہے. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو کامیاب کرے اور زیادہ سے زیادہ صلاحیتوں کو بیدار و متحرک کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت اور آپ کے اندر توفیق عطا فرمائے. آمین.